شاہ مصباح الدین شکیل سیرت پر لکھی گئی اپنی کتاب سیرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے اپنے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ صحیح البخاری صفحہ 586 جلد نمبر 2 پر مذکور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی قعدہ 6 ہجری کو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ قربانی کے 70 اونٹ بھی آپ کے ساتھ تھے، تقریباً 1400 صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ عمرہ کے لیے تیار ہو گئے اور بڑے مجمع کے ساتھ مقابلے کی تیاری کی۔ ذوالحلیفہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو حالات کی خبر لانے کے لیے بھیجا، جو مکہ سے حالات کی تحقیق کر کے غصفان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ مکے والوں نے مقابلے کی بہت بڑے پیمانے پر تیاری کر رکھی ہے اور باہر سے بھی بہت سے لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جو لوگ باہر سے مدد کو گئے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا جائے، جب وہ خبر سنیں گے تو مکے سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سیدھا چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت آپ بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں، لڑائی کا ارادہ تو تھا ہی نہیں، اس لیے آگے بڑھے چلیں۔ اگر وہ ہمیں روکیں گے تو مقابلہ کریں گے، ورنہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور آگے بڑھے۔ حدیبیہ میں پہنچ کر بدیل بن ورقہ خزاعی ایک جماعت کو ساتھ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز مکے میں داخل نہ ہونے دیں گے، وہ تو لڑائی پر تلے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ لڑنے کے واسطے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے۔ قریش کو روزمرہ کی لڑائیوں نے بہت نقصان پہنچا رکھا ہے، بلکہ بالکل ہلاک کر دیا ہے۔ اگر وہ راضی ہوں تو میں ان سے مصالحت کرنے کو تیار ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان اس پر معاہدہ ہو جائے کہ وہ مجھ سے تعرض نہ کریں، میں ان سے تعرض نہ کروں، مجھے اوروں سے نمٹنے دیں، اور اگر وہ کسی چیز پر راضی نہ ہوں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک ان سے لڑوں گا جب تک اسلام غالب ہو جائے یا میری گردن جدا ہو جائے۔ بدیل نے عرض کیا، اچھا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان تک پہنچائے دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیغام پہنچایا، مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طرفین سے آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہا، جس میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ نے عرض کیا کہ اے محمد، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا
کہ تم سے پہلے کوئی شخص ایسا گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب آ گئے تو یاد رکھو کہ میں آپ کے ساتھ اشراف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اطراف کے کم ظرف لوگ آپ کے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر یہ سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے اور عروہ کے اس جملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اے عروہ، تیرا دماغ ٹھیک ہے یا خراب؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو بکر ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قدیمی احسان مجھ پر ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا۔ یہ کہہ کر عروہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت میں مشغول ہو گئے اور عرب کے عام دستور کے موافق بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشامد کے موقع پر داڑھی پر ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو یہ بات کب گوارا ہو سکتی تھی؟ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پرے رکھو۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تعظیم کرتی ہے جیسے محمد کی جماعت اس کی تعظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پر تھوک پڑ جائے وہ اس کو بدن اور منہ پہ مل لیتا ہے۔ جو بات محمد کے منہ سے نکلتی ہے اس کے پورا کرنے کو سب ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کے وضو کا پانی آپس میں لڑ لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے، اگر کسی کو قطرہ نہ ملے کہ وہ دوسرے کے تر ہاتھ کو ہاتھ سے مل کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے، ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو وہ اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم و احترام کرتے ہیں۔ غرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اس سے کرتی ہے۔